بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہجری اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، شاخ در شاخ ہونا۔ اب شعبان کے مہینے کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، معنی کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کیونکہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اس مہینے میں نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جو اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں وہ شاخ در شاخ ہوتی ہیں، پھیلنے والی ہوتی ہیں، اس لیے اس مہینے کو بھی شعبان کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے پہلے والا مہینہ اشہر حرم میں شمار ہوتا ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں جن کا عرب کے لوگ بڑا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان میں رجب کا مہینہ بھی تھا۔ تو رجب کے مہینے کے اندر لوگ اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے اپنے گھروں میں پابند رہتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، باہر کم نکلتے تھے، اور شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ پابندی ان کی ختم ہو جاتی تھی، تو اور وہ پھر اپنے کاموں کے لیے پھیل جاتے تھے اور پھر جنگیں بھی کرتے تھے، تو اس لیے اس مہینے کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے لحاظ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شعبان المعظم۔ تو معظم کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ مہینہ شریعت کی نظر میں عظمت والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے روزے افضل ہیں، وجہ یہ بتائی ہے کہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے۔ تو اس مہینے کا حضور علیہ السلام جو ہے وہ اس کا چاند دیکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، خود بھی اہتمام فرماتے تھے، اور اسی طرح سے اپنی امت کو بھی شعبان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا، اس کی گنتی رکھنے کا، تعداد معلوم کرنے کا اللہ کے نبی نے بڑے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور ہمیں خیر عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا، تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں آپ کی طرف سے نازل ہونے والی برکات کو سمیٹ سکے۔ تو شعبان کا مہینہ برکت والا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس مہینے کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے اس مہینے کے چاند دیکھنے کا، اس کی گنتی معلوم کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مستدرک کے حاکم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احصوا ہلال شعبان لی رمضان، کہ رمضان کی خاطر، تاکہ رمضان کی گنتی تمہیں یاد رہے، معلوم رہے کہ رمضان کے مہینے میں کتنے دن باقی ہیں، کتنے راتیں باقی ہیں، تو اس سے پہلے شعبان کے مہینے کے چاند کے دیکھنے کا بھی اور اس کی تاریخوں کا بھی اہتمام کرو رمضان کی خاطر۔ اسی طرح حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا احصوا عدۃ شعبان لی رمضان، کہ رمضان کی خاطر شعبان کے مہینے کی گنتی کا اہتمام کرو کہ تاکہ تمہیں رمضان کا انتظار رہے۔ اسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ روایت بھی سنن دارقطنی کے اندر ہے، اما فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من ہلال شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے کے چاند دیکھنے کا، اس کی گنتی کو محفوظ کرنے کا، دنوں کو یاد رکھنے کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ جتنا کسی دوسرے مہینے کے چاند دیکھنے کا، اس کے دنوں کی گنتی کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تھا تو رمضان کے روزے رکھتے تھے، اور اگر شعبان کی 30 تاریخ کو بادل ہوتے، چاند نظر نہ آتا، تو حضور علیہ السلام پھر اس کے 30 دن پورے فرماتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھنے شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو ایک رمضان کا کس قدر اہتمام تھا کہ رمضان کی خاطر ایک تو 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگنا شروع فرماتے تھے کہ اللہ تمہیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، رمضان کے مہینے تک پہنچا، اور پھر حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے کے
دنوں کی گنتی کرنے کا بھی اہتمام، اس کی چاند دیکھنے کا بھی اہتمام، خود بھی اہتمام، امت کو بھی اس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو شعبان کے مہینے کا کس قدر اہتمام ہوتا تھا اور رمضان کے مہینے کا کس قدر انتظار ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ روایت بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس قدر تسلسل کے ساتھ رکھنا شروع فرما دیتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم کہتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ نہیں چھوڑیں گے، مسلسل رکھتے ہی رہیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے، اور اس قدر چھوڑتے تھے اتنا عرصہ کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب نفلی روزہ حضور علیہ السلام نہیں رکھیں گے۔ اور پھر کہتی ہیں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان کا مہینہ پورا روزے رکھتے تھے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھنے کا جو اہتمام ہوتا تھا وہ شعبان ہی کے مہینے میں ہوتا تھا، اور یہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا رمضان کی تیاری کے لیے ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصوم، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے اس قدر اہتمام سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے کچھ عبادات کی بھی ہمیں عادت ہو جائے، نوافل کا اہتمام کریں، ہم روزوں کا بھی اہتمام کریں، نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، کہ نفلی روزے رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ محبوب مہینہ تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ شعبان کا مہینہ نفلی روزے رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ بل کان یسرو برمضان، اور بعض اوقات حضور علیہ السلام اس کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو رمضان تک لے جایا کرتے تھے، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا تھا۔ اکثر یہ ہے کہ پہلے جو 15 دن ہیں شعبان کے، اس میں حضور علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن نسائی کے اندر، اور یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کو بہت محبوب صحابی تھے، حب رسول اللہ کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہنے لگے رسول میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی جتنے روزے آپ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں اتنے روزے آپ کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ بیان فرمائی کہ میں شعبان کے مہینے میں روزے کیوں کثرت کے ساتھ رکھتا ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور ہر وقت اس بات کا دھیان رہنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کتنے فکر مند ہیں ہم، جتنے حضور علیہ السلام فکر مند تھے۔ کیا آیا ہم اتنے فکر مند ہیں، یا اس کا کچھ حصہ بھی ہمیں نصیب ہوا ہے جتنا حضور علیہ السلام کو اپنی آخرت کے بارے میں تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ذالک الشہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لیکن عوام الناس لوگ اس مہینے کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ کیونکہ رجب کا جو مہینہ ہے
یہ مہینہ اشہر حرم کے اندر آتا ہے، یعنی وہ 4 مہینے جن کا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان مہینوں میں آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچتے تھے، اور ان لڑائی جھگڑوں کو بھی اس مہینے کی بے ادبی شمار کرتے تھے۔ تو رجب کے مہینے میں بھی کسی نہ کسی درجے میں عبادات کا اہتمام ہوتا تھا، کم از کم آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بچتے تھے۔ اور اس کے بعد اگلا مہینہ رمضان کا، تو رمضان کے مہینے میں تو عبادات جو ہے ہم سارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لوگ نمازوں کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف ذکر اور اذکار کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیچ میں جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس مہینے کے اندر عبادات کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ وجہ حضور نے یہ فرمایا کہ ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر انسانوں کے اعمال وہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑے سبق کی بات ہے، توجہ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مہینے میں اس لیے اس اہتمام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں کہ کیونکہ انسانوں کے اعمال رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا عمل بھی پیش کیا جائے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے دربار میں پیش ہو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی کو فکر تھی اپنی آخرت کی، اپنے اعمال کی۔ تو یہ بہت عظیم مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو ہم اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت کے بھی اہتمام کریں، نمازوں کو بھی جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جس قدر ہو سکے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ قرآن پاک پڑھنے کی عادت بھی ہم ابھی سے ڈالیں تاکہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو اس مہینے کے اندر ہمیں پہلے سے عبادات کی عادت پڑی ہوئی ہو، اور تاکہ اس مہینے کی برکات بھی ہم سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔